بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام پورہ یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا سعید احمد قادری صاحب، سابق امیر عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام رجسٹرڈ پاکستان۔ آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے، اپنے ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو تنظیم ہے اس کا کیا مقصد ہے، تنظیم بنانے کا اس کا موٹو کیا ہے، یہ کب مرد وجود میں آئی، اور اس کے علاوہ روحانی معاملات پہ بھی ان سے ہم سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، آپ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو انجمن سرفروشان اسلام ہے یہ کب اور کس لیے مرد وجود میں آئی، اور اس کا مقصد، اس کا موٹو جو ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکر شاہ جی، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اسلام پورہ یوٹیوب چینل کے لیے، آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ انجمن سرفروشان اسلام روحانی تنظیم ہے، روحانیت کا پرچار کرنے کے لیے مرد وجود میں آئی ہے، اور اس کی بنیاد 1980 میں غالباً سرکار نے رکھی ہے، جب سرکار لال باغ سے اپنی باطنی روحانی تعلیم و تربیت مکمل کرنے کے بعد 1978 میں حیدرآباد میں تشریف لائے تو سرکار نے یہ سلسلہ شروع کیا روحانیت کا، اور اس کی ابتدا سرکار فرماتے تھے ذکر قلب سے، کہ اس غافل قلب کو بیدار کیا جائے، بیدار کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں لگایا جائے، اس کے ذریعے پھر آگے تزکیہ نفس اور تجلیہ روح، یعنی اس کا تعلق انسان کے باطن کی صفائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو 78 سے لے کے 80 تک تو سرکار اپنے طور پہ یہ کرتے رہے، پھر جب لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، بالخصوص نوجوان طبقہ اس میں زیادہ آنے لگا، کیونکہ انہوں نے اس کو بہت پسند کیا، تو اس روحانی اور باطنی فیض کو، روحانیت کو پھیلانے کے لیے سرکار نے منظم طریقے سے اس کو آگے چلانے کے لیے عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد 1980 میں رکھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کا ظاہر ہے ایک باطن ہے، ظاہر میں تو انسان اپنے لباس کو یا جسم کو پانی سے، صابن سے پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے۔ باطن کیسے پاک ہوتا ہے، اس کی ضرورت تھی زیادہ، تو اس ضرورت کو کے پیش نظر سرکار نے پھر تنظیم کی بنیاد رکھی اور یہ سلسلہ شروع کیا، اور دنیا کے جہاں تک ہو سکا سرکار نے خود بھی گئے اور تنظیم کے ذریعے بھی اس پیغام کو، مشن کو، اس کو لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ باطن کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہے نا وہ انسان کا دل ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، الا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو دل کے اندر ذکر الہی کے نور سے پھر انسان کا باطن پاک صاف ہونا شروع ہوتا ہے، پھر تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، تجلیہ روح بھی ہوتا ہے، تو اندر اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ جب ظاہر کے ساتھ باطن بھی پاک ہو جاتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ تنظیم کی بنیاد سرکار نے رکھی تھی۔ آپ نے ذکر کیا ہے یہاں سرکار، ان سے آپ کی مراد اور ان
ان بزرگوں کے حوالے سے، آپ ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کا جو معاملات ہیں اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ یہ میری مراد سرکار حضرت سیدنا ریاض احمد گور شاہی جو ہمارے مرشد ہیں وہ ہیں، انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، انہوں نے یہ روحانی مشن شروع کیا۔ سرکار کو تقریباً 34 سال کی عمر تھی سرکار کی، تو امام بری سرکار کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اب اس راستے میں آپ نکلو۔ ان کی ہدایت پہ، بری سرکار کے اشارے پہ آپ نکلے۔ پھر داتا صاحب، پھر سلطان صاحب، پھر سیون شریف، جو زیادہ پیریڈ ہے 3 سال کا لگاتار، وہ سیون شریف ہے۔ لال باغ میں سرکار نے وہاں چلہ کیا، کلندر پاک کی جو چلہ گیا وہاں پہ سرکار نے چلہ کیا 3 سال کا۔ اس کے بعد پھر سرکار کی ڈیوٹی لگی۔ 15 رمضان المبارک کو مرتبہ ارشاد ہوا، سرکار کو حکم ہوا کہ اب یہ چھوڑ کے لال باغ کو، چلے کی چھوڑ کے اب دنیا میں چلے جاؤ۔ جس طرح آپ نے اللہ کی بارگاہ تک یہ رسائی حاصل کی ہے، اسی طرح کچھ ایسی روحیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ تک جنہوں نے پہنچنا ہے، اور وہ آپ کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ حالانکہ سرکار کا اپنا خیال یہ تھا کہ میں نے تو اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، تو پھر دنیا میں کیوں جاؤں۔ لیکن یہ حکم ہوا، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ نہیں، آپ نے کچھ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، کچھ ایسی روحیں ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا۔ تو اس لیے پھر سرکار دوبارہ دنیا میں آئے اور یہ سلسلہ شروع کیا۔ یہ 1975 سے غالباً لے کے 77 تک یہ 3 سال سرکار لال باغ میں رہے۔ پھر 1978 میں جب ڈیوٹی لگی ان کی، پھر سرکار حیدرآباد آ گئے۔ پھر 78 سے 80 تک سرکار نے یہ سلسلہ انفرادی طور پہ کیا۔ پھر 80 میں سرکار نے تنظیم بنائی، ڈاکٹر قیوم صاحب کے گھر پہ، وہاں آستانہ بنایا سرکار نے۔ وہاں روزانہ مغرب کے بعد درود شریف کی محفل ہوتی تھی نماز کے بعد، اور کچھ عرصہ وہاں۔ پھر وہاں سے 1986 میں کوٹری شریف بہار کالونی کے ساتھ سرکار نے وہاں پہ آستانہ بنایا، کیونکہ بندے زیادہ ہو گئے تھے، یہاں پورے نہیں آتے تھے۔ پھر وہاں بھی بندے جب زیادہ ہونے شروع ہوئے تو پھر اس کے ساتھ ہی ملکہ پہاڑی کے اوپر سرکار نے تقریباً 6 ایکڑ زمین لی۔ ہر بھائی نے اس کا اہتمام کیا، تو وہاں پہ بڑا آستانہ آج بھی وہ مرجع خلائق ہے، اور سرکار کا دربار بھی وہیں پہ ہے۔ تو یہ اس طرح سرکار نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ یہ جو آپ نے ذکر کی ہے قلب کا ذکر کرنے کے حوالے سے، تو کیا واقعی جو جس طرح ہم زبان سے بولتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس طرح قلب بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ کیا اس کی زبان ہے؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اچھا جی، پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ شاید یہ خیالی باتیں، قلب کیسے ذکر کر سکتا ہے، یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ تو یہ سرکار مرشد پاک نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ زبان ہے جو منہ میں ہے، جس سے ہم بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اس کو بولنے کے لیے اس کے ساتھ ایک باطنی مخلوق ہے جسے لطیفہ اخفا کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ بولتی ہے۔ جس کا وہ باطنی مخلوق لطیفہ اخفا نہ ہو، زبان ہوتی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں گونگا ہے، بات نہیں کر سکتا، اصل میں وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا جس طرح یہ جسم ہے، یہ گوشت اور ہڈیوں کا ہے، اس کے اندر ایک باطنی مخلوق ہے جسے روح کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے ساتھ ایک باطنی مخلوق ہے جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو جس طرح اس زبان کے ساتھ ہاتھ والی تسبیح ہے، تسبیح ذکر نہیں کرتی، ذکر زبان کرتی ہے، لیکن وہ ادھر تسبیح چلتی ہے، ادھر یہ زبان چلتی ہے۔
اسی طرح سرکار میں کہ جو لطیفہ قلب ہے نا، جب وہ بولتا ہے تو اس کی تسبیح دل کی دھڑکن بن جاتی ہے، اور وہ ایسی تسبیح ہے وہ سوتے میں بھی چلتی ہے، کام کاج میں چلتی ہے۔ تو جو لوگ اس قلب کو بیدار کر کے اللہ کے ذکر میں لگا لیتے ہیں، وہ قلب ہمہ وقت ذکر کرتا ہے اللہ کا، اور اس کی تسبیح بھی ہمہ وقت چلتی ہے۔ تو سرکار مرشد پاک نے فرمایا کہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو سرکار میں کہ زبان کا تصرف اس دنیا میں ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں فون پہ بات کروں گا تو دوسرے ملک میں آواز چلی جائے گی۔ قلب کا تصرف اللہ کی بارگاہ تک ہے۔ جب یہ بیدار ہوتا ہے، سینے میں بولتا ہے، اس کی آواز آسمانوں کا سینہ چیرتی اللہ کی بارگاہ تک چلی جاتی ہے۔ اسی کو علامہ نے فرمایا نا کہ خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، آسمان سے گرتی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے باطنی انسان کے اندر۔ اس کا اگر اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، یا اس ٹائپ کے جو اس درجے کے جو اولیاء کرام ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ روح کی طرح یہ 7 مخلوقیں ہیں اس جسم کے اندر۔ اچھا، ہمیں تو مرشد پاک نے فرمایا کہ ان 7 میں سے اگر آپ ایک کو بھی بیدار کر لیں تو آپ مر کر بھی زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر یہ مخلوقیں مر گئیں تو آپ کا شمار زندہ ہی مردوں میں ہے، کیونکہ یہ جسم کو موت آئی، جسم مر جائے گا، روح فرشتے نکال کے اوپر لے جائیں گے۔ تو یہ مخلوقیں بھی آپ کی مر گئیں تو آپ کا شمار چلتے پھرتے مردوں میں ہے۔ اگر ان میں سے آپ نے ایک کو بھی زندہ کر لیا، آپ مر کر بھی زندہ ہیں۔ تو یہ باقاعدہ مخلوق ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ جس طرح سرکار نے فرمایا چوزہ انڈے سے نکلتا ہے نا، اس کو سکھاتا کوئی نہیں، اس کی فطرت ہے چوں چوں۔ اسی طرح انسانی قلب کی فطرت ہے، اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ جب بھی یہ بیدار ہوتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو قلب کا ذکر ہے، کیا انسان کی انفرادی کوشش سے یہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور جیسے کہا جاتا ہے اجازت ہوتی ہے، اجازت ضروری ہے کیا، یا اپنی کوشش سے یہ جاری ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ہمیں سرکار نے بات بتائی ہے کہ یہ اپنی کوشش سے نہیں ہوتا، کوئی کرے بھی تو کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان غافل انسان کے قلب پہ اپنا پنجہ گاڑ دیتا ہے، یعنی اس کا دل شیطان کے پنجے میں ہوتا ہے، اور شیطان کو اللہ کے ذکر سے چڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے۔ تو جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کے نام کو دل میں بسانے کی، قلب کو اللہ کے ذکر میں لگانے کی، تو شیطان کو آگ لگ جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ کا نام اس کے دل میں چلا گیا تو یہ بندہ ہمیشہ سے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کے قلب میں اللہ کا نام نہ جائے، اس کے دل میں اللہ کا نام نہ جائے، اس کا قلب اللہ کے ذکر میں نہ لگے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر وہ اس بندے پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ پھر اس کے پاس شیطانی فوج ہے، وہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ وہ شیطان نے کہتا ہے کہ اس کو مارو، پاگل کر دو، کچھ بھی کرو، اللہ کا نام اس کے دل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے ان کے پاس روحانی فوج ہوتی ہے۔ جب شیطانی فوج ان پہ حملہ کرتی ہے تو وہ روحانی فوج شیطانوں پہ حملہ کرتی ہے۔ اس طرح وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ از خود بندہ کرے تو کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انسان کے پاس باطنی یا روحانی طاقت نہیں ہے، عام انسان کے پاس، اور شیطان کے پاس طاقت بھی ہے، انسان کا دشمن بھی ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ حملہ آور بھی ہوتا ہے اور نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے کسی کامل کی اجازت ضروری ہے اس کے لیے۔
تو یہ کیا ہر آدمی جو ہے، عام انسان، سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، یہ سارے اگر کسی نہ کسی جگہ سے اجازت لیں ان کے قلب جاری ہو سکتا ہے؟ جو بچہ بھی دنیا میں آیا ہے وہ ولایت کا راز لے کے آیا ہے. جی. اس لیے سرکار میں آ کے کوشش کرو، ٹرائی کرو. اسی لیے جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو وہ کامل کی تلاش کرتے ہیں، اور کئی تو اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں کامل کی تلاش میں، تاکہ وہاں سے یہ چیز ہمیں مل جائے. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جہاں سے بھی ملے ذکر قلب لے لو اور اپنی قسمت آزماؤ. اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. ہاں، یہ سرکار میں آ کہ اگر اس دور میں کوئی یہ کہتا ہے کہ کہیں سے نہیں ملتا تو سرکار میں آ کے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہمیں یہ ملی ہے تو ہم دیتے ہیں، کوئی لینا چاہے تو. یہ بتائیں کہ ایک کسی نے جن لے لیا ذکر کا، قلبی ذکر کا، تو وہ کر رہا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا قلب جو ہے وہ اس نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا؟ اس کی کوئی خاص نشانیاں ہیں یا کیا چیز؟ سر جی، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو ذکر قلب لیتا ہے اور اس کا قلب چلتا ہے اسے خود محسوس ہوتا ہے. ایک بات، کیونکہ یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے. جی. انسان کی اندر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ سویا ہوتا ہے تو سوتے میں اس کے اندر سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں. کئی دفعہ گھر والے کہتے ہیں کہ تو اللہ کر رہا تھا رات کو، تو وہ کہتے ہیں میں تو سویا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ یہ نشانیاں ہیں اس کی. پھر بڑی نشانی یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. جو اس کی اس سے پہلے زندگی تھی اس سے یہ زندگی مختلف ہو جاتی ہے. ذکر قلب جس کا چل جاتا ہے اور اس کا قلب اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کا سینہ منور ہوتا ہے، روشن ضمیر ہو جاتا ہے. پھر اس کو کھرے کھوٹے صحیح غلط کی پہچان آ جاتی ہے. اچھا. جب اس کو پہچان آتی ہے پھر وہ غلط کاموں سے بچتا ہے، اور جب غلط کاموں سے بچتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور تقوی کو اللہ نے انسان کی کامیابی کی سند قرار دیا ہے قرآن پاک میں. جی. تو یہ ذکر قلب کے ذریعے ہوتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر قلب میں آ جاتا ہے اس کی جو شیطانی معاملات ہیں، روٹین ہے، وہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل تبدیلی آنا شروع. بالکل اس کی زندگی میں ایک انقلاب، روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے شاہ جی، جو اپنے باطن کو پاک کر لیتے ہیں ذکر الہی کے ذریعے، ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتی ہے. پھر وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں. اس کی مرضی ہو تو وہ کرتا ہے، نہیں تو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے اذن کے بعد قلب بھی جاری ہو گیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شہر میں مختلف جگہوں پہ مختلف سینٹر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اجتماعی آپ ذکر محافل کراتے ہیں. تو اجتماعی ذکر پھر اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے اس کے بعد قلب جاری ہونے کا، یا وہ انفرادی طور پہ بھی اپنے خفی جاری رکھے یا کیا کرے؟ یہ جو محفل ہوتی ہیں نا ذکر، ایک تو یہ ترغیب کے لیے ہوتی ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے. پھر یہ مشق ہوتی ہے. کوئی بھی کام آدمی جب سیکھتا ہے نا تو اس کی مشق کرتا ہے. جی. تو یہ مشق کے لیے ہے. اسی طرح انفرادی طور پہ بھی سرکار نے اس کی مشق بتائی ہے، جس کو سرکار ذکر قلب کا اذن دیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خیال کے ذریعے دل میں اللہ اللہ کرتے رہو. جی. پھر سرکار نے فرمایا کہ جب سونے لگو رات کو لیٹ کر آنکھیں بند کرو، اللہ کا نام اس میں ذات تصور کرو، دل کے اوپر دل کی دھڑکن محسوس کرو. جسم میں جہاں سے بھی دھڑکن محسوس ہو اس کے ساتھ اللہ ملاؤ.
سرکار نے فرمایا کہ ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، یہ کرتے کرتے سو جاؤ. یہ مشق ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کو دل میں پکا کرنا ہے. جس دن یہ پکا ہو گیا نا، پھر یہ مشق آپ چھوڑ دو، پھر آپ کام کرتے سوتے رہو، یہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. ابتدا میں یہ ضروری ہے مشق اس کے لیے، جس طرح مرشد بتائے یا جہاں سے بھی آپ کو ذکر ملا ہے نا، وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کی مشق کیسے کرنی ہے. تو یہ کئی ایسے سلاسل ہیں جس میں اسی کا ذکر ہوتا ہے کہ جی نقش بندی ہیں کہ وہ قلب پہ اللہ نقش کر دیتے ہیں. دوسرے اور سلاسل ہیں تو قلب کا ہی ذکر کرتے ہیں. دوسرا یہ پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ قلندری سلسلے میں وہ سب سے پہلے تزکیہ نفس کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے یہ سب سے آخر میں آتا ہے کہ قلب کا جو ہے ذکر ہے یا قلب کی روشنی ہے وہ آخر پہ رکھتے ہیں. آپ کا ہم نے دیکھا ہے جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ قلب جو ہے وہ آپ پہلے لے لیں، تو یہ کوئی تھوڑا سا اختلاف نہیں آ جاتا؟ یہ نہیں، اختلاف نہیں ہے. ایک تو سرکار مرشد پاک ہمارے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے سلسلے ہیں نا طریقت کے، یہ ذریعے ہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے. جانا سب نے منزل سب کی اللہ کی بارگاہ ہے، اس کے ذریعے ہیں. جیسے یہاں سے کراچی جانا ہو تو اس کے مختلف ذریعے ہیں. کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، کوئی ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں، کوئی بس کے ذریعے، کسی کا پاس اگر اپنی گاڑی ہے تو اس کے ذریعے جاتے ہیں. مقصد منزل تک پہنچنا ہے. اسی طرح یہ طریقت کے سلسلے ذریعے ہیں. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو جو ذریعہ مل گیا نا اس کے لیے وہی ضروری اور لازمی ہے. بلکہ ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ طریقت کے سلسلوں میں افضل کون سا سلسلہ ہے، کیونکہ ہر سلسلے والا کہتا ہے کہ ہمارا سلسلہ افضل ہے. تو سرکار نے فرمایا جس کو جو سلسلہ مل گیا ہے اس کے لیے وہی افضل ہے. تو یہ ایک تو یہ سلسلے ہیں، پھر ان کے اپنے طریقے ہیں. جیسے نقش بند سلسلے والے، جیسے زندہ پیر کم کول شریف، یہ ذکر جار کے ساتھ ساتھ سانس کا ذکر بتاتے تھے کہ اپنی سانس کے ساتھ اتنی مشق کرو کہ آپ کے سانس ذکر میں تبدیل ہو جائیں. اچھا. اسی طرح ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر میں تبدیل کرو. اتنی مشق کرو دھڑکن کے ساتھ کہ آپ کے دھڑکنیں اللہ کے ذکر کی تصویر بن جائیں. نقش بند سلسلے والے سانس کو پہلے اللہ کے ذکر کی تصویر بناتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ قلب کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف ہستیاں آتی رہی ہیں. جیسے پہلے انبیاء کا سلسلہ تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم ہو گیا. حضور خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سلسلہ. اس کے بعد پھر خلفائے راشدین، پھر صحابہ کرام، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کاملین. وقت کے تقاضے کے تحت جس علاقے میں یا جس جگہ پہ جو وقت کا اس حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے، وہ اس حساب سے وہاں کے یہ پیغام لوگوں کو دیتے ہیں اور سلسلے کے ذریعے روحانیت کا پرچار کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اب دور آخر ہے. اس لیے پہلے دور میں طالبین حق ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کی تلاش میں. اب ایسا دور ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طلب تو لوگوں میں نہیں ہے، سارے دنیا کے طالب ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے. تو ایسے دور میں سرکار نے فرمایا کہ اب ضرورت تھی کہ اس کو عام کیا جائے. اور ہماری ڈیوٹی یہی لگی ہے کہ ذکر قلب سے اس کا آغاز کیا سرکار نے. اور سرکار میں کہ اس سلسلے میں ذکر قلب کے ذریعے ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے. جب قلب ذکر کرتا ہے انسان کا سینہ منور ہوتا ہے. پھر یہ جو کہ عالم ناسوت ہے، یہ دنیا جس میں رہتے ہیں، یہ جنات کا عالم ہے. اس کی آب و ہوا میں، اس کی فضا میں، اس زمین سے جو چیزیں ان کے اندر نار ہے. وہ سانس کے ذریعے، غذا کے ذریعے جو نار انسان کے اندر جاتی ہے، وہ قلب کے ذریعے جو سینے میں نور ہوتا ہے وہ اس کو جلا دیتا ہے.
جب نفس کی غذا جل جاتی ہے تو پھر وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. پھر جب وہ لاغر ہو جاتا ہے تو زندہ رہنے کے لیے قلب سے نور کی غذا طلب کرتا ہے. پھر اس نور کی غذا کا عادی جب ہو جاتا ہے پھر قلب کے ذریعے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. پھر وہ بھی ذکر کرتا ہے. پھر وہ اپنی غذا خود ہی پیدا کرتا ہے. اس طرح پھر وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سلطان صاحب نے فرمایا کہ ابتدائی نفس کی جو حالت ہے وہ کالے کتے کی طرح ہوتی ہے. پھر جب وہ پاک ہونا شروع ہوتا ہے تو سفید کتے کی شکل میں آتا ہے. پھر بکرے یا بیل کی شکل میں، حلال جانور کی شکل میں آتا ہے. پھر جب وہ امارہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر اسی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. پھر اس نفس کے لیے اللہ کا فرمان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آخری جو نا سٹیج ہے جب وہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو جا، جنت تیری ہے. سے میں محسوس کیا کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کلندری لائن ہے یا دوسری لائن ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، مانگتے ہیں، ملنگ بن جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیز کرتے ہیں. تو تزکیہ نفس پہلے کے لیے تو آپ کی باتوں سے محسوس ہوا ہے کہ آپ کے ہاں یہ تزکیہ نفس کے لیے یہ مجاہدات نہیں کروائے جاتے، بلکہ قلب جب اللہ کرنا شروع کرتا ہے تو اسی سے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور جو نفس کی تزکیہ نفس ہے وہ اسی سے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. ہاں، وہ ذکر قلب کے ذریعے ہوتا ہے. نفس بھی پاک ہوتا ہے. پھر جب قلب ذکر کرتا ہے، دل کی دھڑکن اس کی تسبیح بن جاتی ہے تو انسان کے دل کے اندر اس ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے. پھر وہ خون میں شامل ہو کر نسوں میں جب وہ نور جاتا ہے تو وہ روح تک پہنچ جاتا ہے. پھر روح بھی بیدار ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ روح کی غذا نور ہے. جیسے جسم ہے، اس کی غذا گوشت روٹی ہے. قلب و روح کی غذا نور ہے. وہ نور سے بیدار ہوتے ہیں، نور سے پھر طاقت پکڑتے ہیں. پھر اسی کو روحانی طاقت بھی کہتے ہیں. جب روح بیدار ہو کے اللہ کا ذکر کرتی ہے پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو موت جسم کو آتی ہے، جسم کو دفن کر دیتے ہیں، روح آسمانوں کے اوپر فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں. جس روح کو آپ نے اللہ کا ذکر سکھایا وہ قیامت تک کرتی رہے گی. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے انسان تھوڑے سے ٹائم میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. ورنہ ظاہری اور زبانی ذکر فرشتوں کا زیادہ ہے، کیونکہ جب سے وہ تخلیق ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کے قیامت تک اللہ نے جن فرشتوں کو جو ذکر دیا ہے، جو تسبیح ان کو دی ہے، وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوتے بھی نہیں اور کھاتے پیتے بھی نہیں. تو انسان کی اتنی زندگی نہیں ہے. انسان فرشتوں سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے. فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے انسان کا مقام. وہ اس ذریعے سے، یہ روحانی جو ذریعہ ہے نا، قلب و روح وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں. جو ان کو اللہ نے ذکر دے دیا ہے وہ کر رہے ہیں. تو تھوڑے سے پیریڈ میں انسان، کیونکہ سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب جب ایک مرتبہ اللہ کرتا ہے تو 72,000 اللہ کی آوازیں اس کے جسم سے گونجتی ہیں. اچھا. 72,000 مسام ہیں جسم میں جہاں سے پسینہ آتا ہے. تو یہ طریقہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، کسی اور کے پاس بھی نہیں. یہ انسان کو اللہ نے دیا ہے. اس ذریعے سے انسان تھوڑے سے پیریڈ میں فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ چوپاؤں کی مانند سے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، کیونکہ وہ اس ذات سے غافل ہیں، اس کی یاد سے غافل ہیں جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب اسی سے انسان غافل ہو جائے، اسی سے دور ہو جائے، تو پھر وہ انسانوں میں ہی نہیں رہتا، وہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے.
یہ آپ نے ذکر کیا ہے لطائف کا، اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کا کیا الگ سے ذکر ہے؟ الگ آپ اس کا جو ہر لطیفہ ہے اس کا الگ الگ ذکر ہے یہ، اور اس کا کس طرح آپ ذکر کرتے ہیں؟ انفرادی طور پہ کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، اور اس کا کیا فائدہ؟ یہ ایک تو یہ سرکار میں کہ 7 مخلوقیں ہیں قلب و روح کی طرح انسان کے جسم میں. ایک قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، انا ہے، نفس ہے. یہ ان کو بیدار کیا جائے اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہیں. ان کے الگ الگ ذکر ہیں، اور جس مرشد سے آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ جب یہ 7 لطائف اپنی اپنی مقام پہ اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ذاکر سلطانی کہتے ہیں. پھر یہ 7 لطائف ایک ہی ذکر کرتے ہیں، ہو. قلب سے روح تک ہو کا تصور کر کے، اور ناف سے دماغ تک ہو کا تصور کر کے، یہ ہو کے تصور میں ان 7 لطائفوں کو باندھ کے جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو ذکر ربانی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر قربانی. اس ذکر کے دوران انسان کے جسم کے حصے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے کو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے یہ ٹکڑے پڑے ہیں جسم کے. وہ ٹکڑے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسے ذکر قربانی کہتے ہیں. تو مرشد پاک نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے، جس کو تجلی کہتے ہیں. پھر ولایت شروع ہوتی ہے. ذکر قربانی تک سرکار میں بندہ ذاکر ہے، ولایت میں نہیں ہے. پھر آگے جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دینا ہوتا ہے پھر ولایت کا. تو یہ لطائف کا ذکر ہے اس طرح. اس کے لیے یہ سارے جو لطائف ہیں یہ بھی اپنے اس میں ہو جاتے ہیں کہ اگر قلب کا ذکر شروع کسی نے کیا ہے، لطائف کا ذکر الگ سے نہیں کیا، تو کیا وہ لطائف پھر بھی بیدار ہو جاتے ہیں؟ ذکر قلب کے نور سے جب ان کو نور پہنچتا ہے تو بعض دوستوں کے لطائف بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں، یا مرشد پاک ان کو ذکر کی اجازت دے دیتے ہیں، یا باطنی طور پہ بھی ہم نے دیکھا ہے سرکار ان کے لطائف کو چلا دیتے ہیں. لیکن جب بھی وہ کوئی ذکر شروع ہوتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر جو نا اس مقام پہ یہ ذکر ہو رہا ہے. ذکر قربانی جو ہے وہ تو ہم نے سنا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں. ہم نے تو سنا ہی ہے، دیکھا نہیں ہے کسی کو، اس لیے میں اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن بہت ہی وہ جو سچویشن ہے وہ بڑی خوفناک سی لگتی ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے، الگ الگ ہو کے ذکر کرتے ہیں. تو وہ جو اس پوزیشن پہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، کہ اس کو بھی خبر ہوتی ہے کہ میرے اعضاء الگ ہو گئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یا اس کو کس طرح مطلب پتہ چلتا ہے؟ یہ شاہ جی ہم نے سنا تھا اس مشن اس تنظیم میں آنے سے پہلے، رتیال شریف میں بابا جی ہیں آجی لال حسین، ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا علاقے کے لوگوں سے کہ ذکر قربانی کی حالت میں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. اس علاقے کے کوئی زمیندار تھے، وہ صبح سحری کے ٹائم میں ہل چلانے کے لیے کھیتوں میں گئے تو دیکھا ان کے ٹکڑے پڑے. وہ ڈر کے واپس آ گئے. وہ انتظار کرنے لگے کہ صبح روشنی ہوگی اور شور مچے گا، جی کو قتل کر گیا ہے بابا جی کو. تو جب صبح روشنی ہوئی تو کچھ نہیں ہوا. جب وہ گئے تو دیکھا بابا جی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر بابا جی سے بات کی کہ ہم نے اس حالت میں آپ کو دیکھا ہے. تو پھر بابا جی نے ان کو بولا ہے کہ یہ ایک راز ہے، یہ ایسا کرنا کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر بھلے بتا دینا. تو یہ اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. یہ ہمارے قریبی ہے رتیال شریف حاجی صاحب. اب تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو بھی اس لائن پہ چلا، ہاں جی، اور ولایت میں پہنچنے سے پہلے وہ اس مقام سے گزرتا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے ہمیں تو
مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گور شاہی مدد علیہ، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے بعد ایک ذکر گم بھی ہوتا ہے. وہ سرکار میں ایسا ذکر ہے کہ اگر آپ ریت کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں نا تو آپ ریت میں تحلیل ہو جائیں گے، ریت ہی بن جائیں گے اس ذکر میں. اچھا. اگر پانی میں آپ کر رہے ہیں تو پانی بن جائیں گے. اس کو سرکار میں ذکر گم کہتے ہیں. اچھا. یہ بھی ایک ذکر ہے. بڑی اچھی چیزیں مل رہی ہیں آپ سے بات کر کے. تو وہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، ایک میں نے وہ ان کا شعر تھوڑا سا پڑھا تھا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے. تو یہ ذکر قلب ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کم لوگوں کے لیے ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عام کر رہے ہیں، تو اس کا کیا؟ ذکر قلب جو ہے نا یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ سورہ اعراف میں یہ آیت موجود ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرب کے دیہات سے، مضافات میں سے کچھ لوگ آئے تو کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے. اللہ نے ان کے جس جملے کا جواب دیا، فرمایا قل لم تؤمنوا، فرمایا ابھی بھی ان کو فرماؤ کہ ایمان نہیں لایا ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں. فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان والے اس وقت ہوگے جب ایمان تمہارے قلب کے اندر داخل ہو جائے گا. جو کلمہ زبان پڑھتی ہے بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہی کلمہ جب انسان کا قلب پڑھتا ہے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. اور ایمان کی صفات میں یہ چیز موجود ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو اقرار کر کے زبانی بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کی قلب تصدیق کرتا ہے تو ایمان ہوتا ہے مکمل. یہ تو اللہ پاک کا فرمان ہے. تو یہ تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. اب مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کس طرح اس میں اور کس عمر میں داخل ہوئے اس تنظیم میں یا حضرت صاحب کے ساتھ، اور آپ کا کیا تجربہ ہے اس میں؟ میں شاید اس وقت میری عمر تقریباً 26 سال تھی، عین جوانی کا ٹائم تھا. یہ بکرا منڈی سے آگے جو نا ڈوک سیدھا چوک کے ساتھ ہے محلہ غازی آباد، وہاں مسجد میں خطیب تھا، نماز پڑھایا کرتا تھا. تو اس کے ساتھ ہے ملتانی محلہ. یہ مرشد پاک ہمارے سرکار شاہ صاحب یہ وہاں پہ آئے ملتانی محلہ میں. وہاں پہ ایک دوست تھا اس کے گھر میں، تو اس نے کچھ دوستوں کو دعوت دی کہ میرے پیر صاحب آئے ہیں تو آپ آئیں ان سے ملنے کے لیے. وہ دوست میرے محلے کے نمازی تھے، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے کہ ملتانی محلے میں ایک پیر صاحب آئے، ان سے ملنا ہے، آپ ساتھ چلیں. وہ میری پہلی ملاقات تھی غالباً 1984 میں. اچھا. پہلی ملاقات سرکار سے ہوئی تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ کہیں بیعت ہو. میں نے کہا جی بیعت تو نہیں ہو، مرشد کی تلاش ہے، ابھی تک ملا نہیں ہے. تو سرکار میں کہ اچھی بات ہے، مرشد ہونا چاہیے، بیعت ہونا چاہیے. پھر میں بیٹھ گیا تو سرکار یہ ذکر قلب کی تبلیغ فرما رہے تھے. جو 5-10 بندے بیٹھے تھے ان کو، کہ جس طرح زبان بولتی ہے منہ میں، اسی طرح انسان کے سینے میں قلب بھی بولتا ہے. یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. اس گوشت کے لوتھڑے کو، زبان کو جو بولی سکھائی جائے وہ بولتی ہے، جو نہ سکھائی جائے وہ نہیں بول سکتی. اسی طرح کوئی دلوں کا استاد مل جائے تو یہ دل بھی بولتے ہیں. زبان کا تصرف عالم ناسوت تک ہے، قلب کا تصرف اللہ کی بارگاہ تک ہے. جب یہ بولتا ہے تو اس کی آواز اللہ کی بارگاہ تک جاتی ہے. اس کے بعد سرکار نے ذکر قلب کا اذن دیا، سب نے لیا، میں نے بھی لے لیا. پھر دوبارہ 1985 میں سرکار تشریف لائے تو مجھ سے سرکار نے پوچھا کہ قلب ذکر محسوس ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. سرکار میں کیا نہیں ہوگا. میں نے کہا ایسی بات ہے. پھر سرکار نے فرمایا تم 1 ہفتے کے لیے کوٹری آ جاؤ.
اس کام کے لیے آؤ گے تمہاری توجہ بھی ہوگی اور ہم بھی دیکھیں گے۔ پھر سرکار تشریف لے گئے، پھر انجمن سرفروشان اسلام کے مرکزی عہدیداران تشریف لائے، تو انہوں نے تنظیم کی بنیاد پنڈی میں رکھی، تو مجھے ناظم بنایا۔ اس وقت یہ امیری سسٹم نہیں تھا جی۔ پنڈی میں سب سے پہلا ناظم انجمن سرفروشان اسلام کا میں۔ اس کے بعد پھر 1986 میں 11 شریف پہ کوٹری شریف میں گیا 12 دن کی چھٹی لے کر۔ جی۔ تو مجھے ایک ہی دھن تھی کہ سرکار نے 1 ہفتے کا بولا تھا، میں 12 دن میں نے کہا ایک دفعہ نا اس کو ذکر میں لگا کے ہی آنا ہے۔ جی۔ وہاں چلے گئے تو وہاں پھر 2 دن کوٹری آستانے پہ سرکار کی صحبت میں رہے، تیسرے دن لطیف آباد سرکار جایا کرتے تھے، ہم بھی چلے گئے وہاں سرکار دم کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے مریض وغیرہ، ان کو کچھ ذکر قلب دے رہے تھے لوگوں کو۔ مغرب کی نماز کے لیے سرکار نے مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ آستانے پہ لطیف آباد۔ میں نے نماز پڑھائی تو دوسری رکعت میں میرے قلب کی کیفیت تبدیل ہوئی، سپیڈ ایک تو تیز ہوئی، اور اس کے ساتھ ذکر ایسا ہوا کہ زندگی میں اس سے پہلے ایسا کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ جی۔ ایک ایسی کیفیت تھی وہ بیان میں نہیں کر سکتا، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ کیفیت تھی، اس کو میں سمجھا نہیں سکتا۔ جی۔ اس کے ساتھ جو کیف تھا یا سرور تھا یا سپیڈ تھی وہ، تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسے ہوا ہے نماز کے اندر دوسری رکعت میں۔ سرکار نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تم آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے، اب رکنا چاہو تمہاری مرضی ہے، جانا چاہو پہلے جا سکتے ہو۔ تو میں نے عرض کی سرکار میں تو 12 دن کی چھٹی لے کے آیا ہوں، ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں۔ پھر سرکار نے کراچی کے ساتھی تھے ان کو بلایا، فرمایا ان کو، مجھ سے پوچھا کراچی کبھی گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ۔ تو پھر سرکار نے کراچی کے ساتھیوں کو بولا کہ ان کو لے جاؤ، 6 دوست تھے پنڈی سے، پھر وہ ہمیں لے گئے کراچی۔ پھر سرکار میں ان کو کراچی کی سیر کراؤ۔ سیر کیا تھی ہماری؟ عبداللہ شاہ غازی، منگو پیر، مصری بابا، یوسف شاہ غازی، عجائب شاہ بخاری، یہ ہماری سیر ہوتی تھی۔ ہر روز نکل جاتے تھے کسی کی دربار پہ، وہاں جا کے نعتیں پڑھنی اور ذکر کرنا۔ تو یہ 6 دن حیدرآباد گزارے، 6 دن کراچی، پھر واپس آ گئے۔ تو یہ اس طرح میرا جو آغاز ہوا تھا۔ ایک اب ہم تھوڑا سا دوسری لائن پہ آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر جاوید صاحب سے، جو حضرت کی صفدر شاہ بخاری جو ہے ان کا سلسلہ آگے چلا رہے ہیں سورت رحمان سے۔ ان سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جو ان کے خلاف وہ ایسا دور تھا شاید 96 1996 7 8 اس طرح کا، جب اخبارات نے بلیک میلنگ کے لوگ شروع ہوئے ہیں، اس میں آئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ایک کچھ صحافی جو ہیں وہ بابا جی پیر صفدر شاہ بخاری کے انٹرویو لینے آئے۔ انٹرویو ریکارڈ کرنے کے بعد وہاں کی انہوں نے جو ان کا اس وقت کا ماحول تھا جہاں وہ رہتے تھے بازار حسن میں، تو وہاں کی ویڈیو تھیں یا فوٹو وغیرہ انہوں نے بنائی۔ بعد میں جا کے انہیں بلیک میل کرنا شروع کیا کہ اگر ہم اتنے پیسے دیں 5 لاکھ اور تو ہم یہ جو ہے نا آپ کا نہیں، آپ کے خلاف چھاپتے۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانا، انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے نا وہ بہت زیادہ اخبارات میں، چند ایک اخبارات ہی انہوں نے ان کا جو ہے وہ ان کے خلاف مواد شروع کر دیا کہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، پھر کاکی تاڑ ان کا نام دے دیا۔ اس طرح دیکھا کہ وہی دور تھا جب حضرت سیدنا ریاض احمد گور شاہی انہی اخبارات میں
جو ان کے خلاف مواد چھاپا گیا اور وہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، کیا اس وقت ان اخبارات وغیرہ نے بھی ادھر بھی ایسا ہی کیا تھا، کوئی بلیک میلنگ کی، کوئی ڈیمانڈ کی پیسوں کی کہ بھی آپ ہمارے ساتھ یہ پیسے دیں تو ہم نہیں چھاپتے، نہیں تو آپ کے خلاف یہ سلسلہ شروع کریں گے؟ وہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ کچھ مواد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں شاید کوئی ایسا عرض یہ کہ سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمیں مرشد پاک نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں لیکن مجذوب ہیں یہ۔ پھر بازار حسن میں جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کے بارے میں بھی ہمیں سرکار نے، مرشد پاک نے بتایا کہ یہ وہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ جو بچیاں اغوا ہو کے یا گھر سے نادانی کی وجہ سے بھاگ کے آ جاتی ہیں اور ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، ان کو نکالنا وہاں سے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی بازار حسن میں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہم گئے ہیں وہاں پہ کہ واقعی بازار حسن کے جتنے لوگ تھے وہ ان کے عقیدت مند تھے بخاری صاحب کے۔ جو بچی بے داغ یا اغوا ہو کے یا کسی ذریعے سے یہاں پہنچتی تھی، وہ ان سے لے لیتے تھے اس بچی کو، اپنی بیٹی بنا کے اس کو یا واپس کرتے تھے یا اس کی شادی کرا دیتے تھے۔ یہ ہمیں سرکار مرشد پاک نے فرمایا یہ ان کی ڈیوٹی تھی، تو وہ یہ وہاں پہ ڈیوٹی کرتے تھے۔ اس کو پھر انہوں نے اخبار والوں نے بلیک میلنگ کے لیے پیر کا کی تاڑ اور اس طرح کا کہا جی کہ بازار حسن میں اور دھندا کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ پھر ہمارے خلاف بھی جب انہوں نے اخباروں میں یہ کیا تو میں خود گیا ان سے ملنے کے لیے کہ ان کو حقائق بتاؤں۔ 2 دن میں جاتا رہا تو میری بات نہیں سنی انہوں نے، ایک کے پاس جاؤں دوسرے کے پاس بھیج دے، اس سے بات کرو وہ تیسرے کے پاس۔ تو تیسری دفعہ پھر ہم نے ان کے خلاف احتجاج کیا تھا اسلام آباد میں، اس اخبار کے خلاف جنہوں نے ہمارے خلاف یہ لکھا تھا سرکار کے خلاف کہ جی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر دیا، بہت ساری اور بھی۔ تو شاہ جی جب احتجاج کیا تو اس کے بعد انہوں نے تردید بھی شائع کی تھی، معذرت بھی کی تھی، ہمارا موقف بھی شائع کیا تھا۔ پھر ان اخبار والوں سے 2 بندے ملے، انہوں نے کہا جی کہ آپ اخبار کے مالک سے ملیں اور 10 لاکھ روپیہ آپ اس کو دے دیں، پورا سال آپ کی خبریں ہم خود ہی شائع کرتے رہیں گے آپ کے حق میں، مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ تو ابتدائی دور تھا ہمارا، ایک تو ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، فنڈ بھی نہیں تھا، وہ مشکل سے آستانے کا کرایہ وغیرہ جو تھا وہ کرتے تھے، تو یہ بات تو نہ ہو سکی۔ لیکن یہ سلسلہ تھوڑا رکا اخباروں میں، لیکن گائے بگائے پھر چلتا رہا، پھر اخباروں میں اس طرح کی باتیں آتی رہیں۔ ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق تصوف اور روحانیت اور باطن کے ساتھ ہے، ان کے اوپر زیادہ فتوے بھی لگے، اختلاف بھی ہوئے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کامل ولی کے دور میں اس دور کے ظاہر بین علماء جو علم باطن سے خالی یا عاری ہیں انہوں نے فتوے لگائے ہیں، جیسے ہمارے کلیام شریف بابا جی کلیام شریف والے، ان کے اوپر بھی فتوے زندگی میں بھی لوگ لگاتے رہے کہ یہ کیسے ولی ہیں، یہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک واقعہ بڑا مشہور ہے ہمارے علاقے میں، ایک خادم تھا بابا جی کا سائیں کالو، اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ کالو پیر ایسے تھوڑا ہی ہوتے ہیں، نہ نماز نہ شریعت نہ قرآن نہ حدیث۔ تو سادہ سا تھا وہ، اس کو یہ بات لگی تو کہتا ہے بابا جی ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، نماز ہی پڑھ لیا کریں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو اسے کہنے لگا کہ چل کالو تو کہتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اندر لالٹین پڑیا وہ لے کے آ اور پانی لے کے آ، وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لالٹین لینے کے لیے اندر کمرے میں گیا تو دیکھا بابا جی نماز پڑھ رہے ہیں، باہر آیا دیکھا باہر بیٹھے ہیں، 3-4 جب چکر لگائے نا تو بابا جی نے آواز دی کہ کالو کیا بات ہے، ابھی تک جو ہے نا وہ پانی نہیں۔ تو اس نے آ کے معافی مانگی، بابا جی کے قدموں میں گرا، کہتا مجھے معاف کر دیں۔ پھر بابا جی نے فرمایا کہ کالو یار کی یاری سے مطلب ہونا چاہیے،
لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے. لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے نماز نہیں پڑھتا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بابا جی کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو علاقے کے سارے علماء نے، ظاہر بین علماء نے آپس میں یہ ایکا کر لیا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک بھی نماز کا ثبوت نہیں ہے کبھی انہوں نے نماز پڑھی ہو. اور جب جنازے کا ٹائم آیا تو پیر میرے علی شاہ گولڈے شریف والے وہ آ گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. جب پیر صاحب کو دیکھا تو وہ سارے مولوی پیچھے جنازے میں کھڑے ہو گئے. بعد میں انہوں نے پوچھا پیر صاحب سے کہ آپ کی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں، آپ کدھر آئے ہیں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بابا جی کلیامی کا ولایت میں جو مقام ہے میں جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا اولیاء کرام کے. شاہ منصور نے کہا ان الحق، فتوے لگے کفر کے، سولی دے دی گئی. آج علماء کرام یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کہا تھا. وہ اس مقام پہ تھے کہ اس مقام پہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. اسی طرح اور تاریخ میں کئی اولیاء کرام کے واقعات موجود ہیں کہ اس دور کے علماء نے فتوے لگائے، سزائیں بھی دی گئیں. حضرت سرمست کا سر قلم ہوا، اس کے بعد آج سارے ان کو ولی مانتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو علم باطن کے ساتھ، تصوف کے ساتھ تعلق. ظاہر بین علماء کو یہ باتیں جب سمجھ نہیں آتی تو فتوے لگاتے ہیں. وہ اپنی جگہ اپنے علم کی روشنی میں صحیح ہیں، ان کو یہی سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ کفر ہے تو وہ لگا دیتے ہیں فتوے. لیکن اولیاء کرام کی زندگی میں یہ ہماری تاریخ ہے، تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہاں تو زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان رپورٹنگ جو تھی وہ اخبارات کی وجہ سے خاص طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ چیز بیٹھی. اب یہ ہم موقع ہے، آپ سے یہ سوال ہے کہ دو چیزیں جو تھیں وہ زیادہ اچھالی گئی تھیں. ایک تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ جی حضرت صاحب نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے یا دعوے دار ہیں یا امام مہدی کا دعویٰ کیا. اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں کہ آپ کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے حوالے سے تو یہ بالکل قطعی فیصلہ ہے. ہمارے مرشد کا بھی سرکار کا فرمان موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ حضور خاتم النبیین ہے، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر زندیق ہے. اس کے ماننے والے بھی کافر زندیق ہیں. یہ تو اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. امام مہدی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے سرکار سے کئی دفعہ سوال کیا گیا. سرکار نے فرمایا ہم نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہاں نشانیاں ضرور بتائی ہیں. ان میں بڑی نشانی سرکار نے یہ بتائی ہے کہ جس طرح حضور کی ختم نبوت کی مہر تھی آپ کی پشت پہ، اسی طرح امام مہدی کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی. تو سرکار نے فرمایا جو بھی دعویٰ کرے اس کی یہ نشانی دیکھ لینا، اگر یہ نشانی ہوئی تو امام مہدی ہوگا. اور پھر یہ بھی سرکار سے سوال کیا گیا کہ سرکار یہ اس طرح کی مہر بنوانا جسم کے اوپر آج کے دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لکھائی ہو جاتی ہے جسم کے اوپر. سرکار نے فرمایا جو اصلی مہر ہوگی نا وہ نسوں سے قدرتی بنی ہوئی ہوگی، وہ یہ لکھائی والی نہیں ہوگی. جیسے جسم کی نسیں نا ان سے. اسی طرح سرکار اور بھی نشانیاں بتاتے رہے کہ امام مہدی کو پوری دنیا مانے گی. اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر کرے گا کہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا. اگر ایسی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے تو سرکار میں کہ پاکستان میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے دوسرے ملک والے کہاں مانیں گے اس کو؟ یا کوئی دوسرے ملک میں دعویٰ کرتا ہے باقی ملک والے کیسے مانیں گے اس کو؟ تو سرکار میں قدرت کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایسے نشانیاں ظاہر کرے گا کہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا. تو اس طرح کی گفتگو سرکار کی مختلف جو نا نشستوں میں ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے ماننے والے بھی اور کچھ نہ ماننے والوں میں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو جس طرح گفتگو کر رہے ہیں نا یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، یہی امام مہدی ہے. یہ لوگوں کے اپنے خیال کے اندازے ہیں. سرکار کا واضح فرمان موجود ہے
کہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. ہاں یہ بھی سرکار کا فرمان موجود ہے کہ جو امام مہدی وہی ہوگا جو من جانب اللہ ہوگا. خود ساختہ کوئی بھی دعویٰ کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. جو اللہ کی طرف سے ہوگا سرکار میں اس کو تو ماننا پڑے گا سب کو. یہ سرکار کی گفتگو موجود ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت تک سرکار کی موجودگی میں تو جو ہے وہ اذن ذکر قلبی دیا جاتا رہا، سرکار دیتے رہے، اور کتنے ہی تعداد میں لوگوں نے ان سے مستفید ہوئے، اذن لیا اور وہ چلے. اور ان کی غیر موجودگی میں اب کون لوگ ہیں جو، کیا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ذکر قلبی جاری ہے، دے رہے ہیں، اذن ہو رہا ہے، اور کیا لوگوں کو مخصوص کیا ہوا ہے سرکار؟ ہم نے سرکار کی جو ظاہری موجودگی میں ہم نے دیکھا ہے جن شہروں میں یا جس جگہ پہ سرکار کے ساتھ ہم گئے ہیں، مثال کے طور پنڈی ہے، تو اس وقت سرکار کے 3 پروگرام لیاقت باغ میں ہوئے بڑے، جس میں سرکار نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا. اس کے علاوہ چھوٹے پروگرام بھی ہوتے رہے. تو میرا جو اپنا اندازہ ہے، میرے خیال میں اس وقت کوئی بندہ ایسا پنڈی کا موجود نہیں ہے جس نے ذکر قلب لیا نہ ہو سرکار سے. ایسے لگتا تھا کہ پوری پنڈی نے ذکر لے لیا ہے. علماء کرام بہت متاثر ہوئے، مسجدوں میں پروگرام ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، نعت خوانی، اللہ کا ذکر. بلکہ ایک مسجد میں ہم نے پروگرام کیا تو پروگرام کر کے باہر نکلے، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، پرانی عمر کا تھا، دکاندار تھا. اس نے مجھے بلایا، شاہ جی مجھے کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ آپ سارے جو نوجوان لگ رہے ہیں مجھے، کوئی بڑا بھی آپ کے اندر ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہمارے مرشد ہیں. اس نے کہا بس یہی پتہ کرنا تھا، کیونکہ یہ بچوں والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کے ولی کیا کرتے تھے یا کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ آپ تو سارے بچے ہیں. تو پھر اس نے کہا جی اگر تمہارے پیچھے کوئی ہے ہستی ہے تو پھر یہ بالکل صحیح ہے. بڑا خوش ہوا. تو اس وقت باقی بھی شہروں میں جہاں بھی ہوں گے پورے شہر امڑ آتے تھے اور سب نے ذکر لیا ہے. پھر جب یہ فتوے اور مخالفت شروع ہوئی اور کیس بنائے گئے، اس کے بعد پھر کافی سارے بندے بیک بھی ہوئے، لیکن کافی سارے ابھی تک کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً 40 شہروں میں پنجاب میں ان کے دفاتر قائم ہیں اور یہ مشن جاری و ساری ہے. اور اس تنظیم میں کئی پرانے لوگ ہیں جن کو سرکار نے یہ آگے ذکر قلب دینے کا اذن دیا ہوا ہے اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اب آخر میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ویسے تو ہر بزرگ کی کرامات اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ذہن میں دیکھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں، جو بھولتے نہیں ہیں یا جن سے بندہ متاثر ہوتا ہے. تو کوئی ایسے واقعات کوئی ایک آدھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، جن واقعات نے سرکار کے حوالے سے، آپ حضرت صاحب کے حوالے سے؟ شاہ جی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک دو میں بتا دیتا ہوں. ایک تو میری جب ڈیوٹی لگی پنجاب میں تو سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یہ تنظیمی معاملات کا مجھے تجربہ نہیں ہے اتنا، کیونکہ میں اس سے پہلے کسی تنظیم میں رہا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جائے. تو سرکار نے 2 جملوں میں مختصر سے میری ایسی تربیت کی ہے کہ آج تک مجھے یاد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کی پوری تربیت ان 2 جملوں میں. ایک تو سرکار نے کہا تھا کہ تنظیمی معاملات میں ظاہری جو حالات معاملات ہیں ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. دوسرا سرکار نے کہا کہ اپنی دانست میں جو تمہیں صحیح فیصلہ لگے وہ کرنا ہے. فیصلہ کرتے ہوئے کسی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو.
یہ ڈیوٹی تنظیمی کے حوالے سے سرکار نے یہ تربیتی جملے فرمائے جو آج بھی مجھے یاد ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری تربیت ہے ان جملوں میں۔ دوسری، بکرا منڈی میں ہمارا ایک دوست تھا امجد اقبال، اس کی شادی میں اس کا بھائی آیا انگلینڈ سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر، تو کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا، وہ بیمار ہوا ایسا کہ چرپائی پہ پڑ گیا، وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اسپتال لے کر گئے 2-4 ڈاکٹروں کے پاس، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ہر ڈاکٹر نے نئی بیماری اور نئی دوائی تجویز کی، تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے یہ مسئلہ ہے بھائی جان، طبیعت بہت خراب ہے لیکن ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ دیکھیں آ کے۔ میں چلا گیا، میں گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا کیسے ہے؟ جب اس نے وہ ساری رودات بیان کی کہ ایسے ایسے ہوا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوا، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے نہ چاند کو بھی نیچے لے آؤں، ایسے ہاتھ سے پکڑ کے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ کوئی باطنی معاملہ ہے۔ خیر ہو، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن حیدرآباد جانا پڑے گا۔ اس نے کہا حیدرآباد کون ہے؟ میں نے کہا وہاں ایک بزرگ ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ اتفاق سے اس وقت امجد اقبال نے اس کو ایک کتاب دی تھی سرکار کی تریاق قلب، سرکار کا کلام ہے منظوم، جو دوران ریاضت لال باغ میں سرکار نے لکھا تھا۔ وہ اس طرح نے اس کے پڑھی تھی، کو پڑھتا رہے دن کو، تو میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ تمہارے پاس پڑھی ہے، یہ انہوں نے لکھی ہے، کہاں جانا ہے؟ اچھا، اس کتاب کا اس کے اوپر اثر تھا ایسا کہ اس نے اپنی دانست میں جو اچھے الفاظ تھے اس وقت، اس نے کہا جی کہ یہ کتاب جس نے بھی لکھی ہے نا، بڑا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ میں نے کہا یہ بس ان کے پاس ہی جانا ہے۔ کہتا ہے میں ضرور جاؤں گا۔ اب پورے گھر والے اس کے مخالفت کرتے رہے کہ اتنے دور ہے، 24 گھنٹے کا سفر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کون ہے، ٹھیک ہو گئے نہیں ہو گئے، تو تم انگلینڈ واپس چلے جاؤ، وہاں علاج کرا لینا۔ اس نے کہا نہیں، میں حیدرآباد ضرور جاؤں گا۔ پھر وہ حیدرآباد گئے، اسی روز ہی خیبر میل میں سیٹیں ملی، رات کو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ شاہ جی وہاں پہنچے، صبح 8 بجے سرکار آئے دم کے لیے، تو سرکار نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ میں نے کہا سرکار یہ بندہ ہے، بیمار ہے، اس کو دم کے لیے لایا ہوں۔ سرکار میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا بیٹھ نہیں سکتا یہ۔ سرکار نے کھڑے کھڑے دم کیا، مجھے کہنے تم جاؤ اپنی ڈیوٹی کرو، کیونکہ میں بغیر چھٹی لیے گیا تھا، تو 3 دن دم کرنا پڑے گا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا سرکار اس کے ساتھ ہے کیا معاملہ؟ سرکار میں اس کے اوپر جادو کیا ہے کسی نے۔ کس نے کیا ہے سرکار میں یہ نہیں بتائیں گے، اگر یہ بتا دیا نا تو ان کے خاندان میں دشمنی شروع ہو جائے گی اور وہ نسلوں تک چلے گی۔ کیونکہ یہاں ان کے گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ ہے کیا اور کس نے کیا ہے، کیونکہ ان کو بھی شبہ تھا کہ کوئی جادو وغیرہ۔ سرکار نے فرمایا ان کو کہہ دینا کہ بندہ آپ کو ٹھیک چاہیے، آپ کو بندہ ٹھیک مل جائے گا۔ کس نے کیا ہے کیا، یہ ہم نہیں بتاتے۔ میں واپس آ گیا، ٹھیک چوتھے دن وہ بندہ بھی پنڈی بکرا منڈی آستانے میں آیا، درود کی محفل میں، بالکل ٹھیک تھا۔ کہنے لگا کہ رات کو میں سویا تو ہلکا ہلکا درد تھا جوڑوں میں۔ سرکار میں صبح تیاری کرو واپسی کی۔ صبح اٹھا ہوں تو میں ایسی طبیعت تھی کہ جیسے مجھے درد ہوا ہی نہیں ہے کبھی۔ تو کہتا ہے اب آپ کے سامنے ہوں ٹھیک ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اولاد کا ہو جانا، بیماری کا ٹھیک ہو جانا، کاروبار، اس طرح کے یہ ناسوتی فیض ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ سب سے بڑی کرامت سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی ہے تو وہ انسان کی باطن کو بیدار کرنا، زندہ کرنا، قلب و روح کو، کیونکہ یہ جب بیدار ہوتے ہیں نا تو انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔